یہ لوگ جو ہمارے لوگوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، یہ ہم جب کبھی کسی بازار میں کسی جگہ جاتے تھے تو وہ آگے سے ان کو اس نے سکھایا ہوا تھا، سمجھایا ہوا تھا کہ جب کسی مخالف جماعت کے بندے کو دیکھو تو اسے گالیاں دو، اسے چور کہو، اسے ڈاکو کہو۔ اس نے نوجوانوں میں نفرت کے ایسے بیج بوئے، اس نے نفرت کے ایسے بیج بوئے کہ ان نوجوانوں کو اس نے نفرت کی آگ میں اندھا کر دیا۔ انہیں یہ معلوم نہیں پڑا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے کس طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسے گھر میں داخل ہو کے، جس گھر میں قائد اعظم محمد علی جناح رہتے رہے، جو ان کی ملکیت تھا، انہوں نے بعد میں اپنی پاک فوج کو عطیہ کر دیا، اور وہاں پہ اس پورے ایریا کے کور کمانڈر جو ہے وہ ایک پورے ایریا کو جو ہے وہ اس کا دفاع کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں یہ لوگ داخل ہوئے، ہر چیز کو لوٹا، پہلے لوٹ مار کی۔ آپ ان کا کریکٹر دیکھیں، آپ ان کی صورتحال دیکھیں، پہلے ہر چیز کو لوٹا اور اس کے بعد آگ لگا دی۔ میرے بھائیوں، اس گھر میں کیا صرف گھر کا سامان تھا؟ اس گھر میں جو ہے وہ کیمپ آفس تھا کمانڈر کا۔ اس گھر میں ایک لیپ ٹاپ جو پڑا تھا، اس میں اتنی قیمتی انفارمیشن تھی کہ اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے تو یہ پاکستان کا دفاع کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو جلا دیا یا انہیں اٹھا کے لے گئے۔ اب کیا یہ فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ برآمد کرے؟ اور ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس حد تک جا کے ملک کے دفاعی نظام کو ٹریسپاس کیا ہے، ان کو گرفتار کرے اور ان کا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلائے۔ یہ کلبھوشن سے یہ لوگ جو ہمارے دفاعی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے ہیں، جنہوں نے ہمارے دفاعی ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا ہے، جنہوں نے ہمارے دفاع کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ لوگ کلبھوشن سے کم سزاوار نہیں ہیں، یہ اتنے ہی مجرم ہیں۔ اور اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کر لو۔ بھئی تمہارے ساتھ کس بات کے مذاکرات کریں؟ تم تو بے شرم آدمی، تم نے تو ابھی تک اس عمل کی جو ہے وہ کھل کے مذمت بھی نہیں کی۔ اور پھر اس نے یہ بھی کیا کہ اب سازشیں گھڑ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا واقعہ کروں۔ پاکستان کے عوام جذباتی ہیں اور بعض چیزوں کے اوپر وہ بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اس نے یہ منصوبہ گھڑا اور اس کے اوپر ان کی آپس میں گفتگو ہوئی کہ یا تو کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کے گھر کے اوپر حملہ کروائیں اور وہاں پہ پھر خود ہی ایک دو بندے کھڑکا دیں اور ان کا پرچہ جو ہے وہ پھر ہمارے اوپر، وہ تو پھر سیدھی بات ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی گفتگو کی کہ ہم کسی طرح سے جو ہے وہ ہم کوئی ریپ کا ڈرامہ رچائیں اور عوام کو جذباتی کریں۔ یہ بات جو ہے یہ ہماری ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی، اور انہوں نے رات 11:15 بجے مجھے بتایا کہ جی یہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ چلے میں کل اس کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے اس کو پوری طرح سے واضح کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اس بے شرم بے غیرت آدمی کا کوئی پتہ نہیں، یہ آج ہی رات کوئی واقعہ کر دے۔
اس لیے یہ بات جو ہے یہ قوم کو ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ میرے مسلم لیگی بھائیوں، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو ایکسپوز کر کے، اس کی اوقات کو ظاہر کر کے، اس کے منصوبوں کو واضح کر کے، یہ ایک ملک دشمن انسان ہے اور یہ اس ملک کی سیاست کو اس نے پراگندہ کیا، سیاست میں اس نے نفرت کا بیج بویا۔ اس نے کبھی بھی جو ہے وہ سیاست دانوں والی بات نہیں کی۔ مذاکرات تو سیاست دانوں سے ہوتے ہیں، ان جیسے لوگوں سے جو کسی وقت کہیں کہ میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ میں اپنے مخالف سیاستدانوں سے بات کروں۔ اب کس بات کے مذاکرات؟ کیونکہ سارے وہ تمہارے ٹائیگر جو جعلی ٹائیگر تھے، جنہوں نے صرف ٹائیگر کی کھال پہنی ہوئی تھی، جنہوں نے صرف ٹائیگر کی کھال پہنی ہوئی تھی، وہ بالکل بڑا دب کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ فکر نہ کریں میری بات۔ ہمارے لوگ دو سال، انہوں نے جیلیں اوپر چڑھ کے زیادہ سے زیادہ 7 سال قید ہو جائے گی۔ جلاؤ گراؤ کا مقدمہ ہے، چلے اس میں 4 سال ہو جائے گی۔ اور اس بے شرم نے، اس فتنے نے جو ہمارے خلاف کیس بنائے، جو میرے خلاف کیس بنایا، اس میں سزائے موت تھی۔ اور مجھے میں جب ایک مہینے بعد جب مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تو میرے وکلا نے کہا کہ جی یہ تو کیس بڑا ظالم ہے، اس میں صرف 2-3 گواہ ہیں، یہ انہوں نے ایک آدھی تاریخ پہ ان کو نوٹ کر کے تو انہوں نے تو سزا سنا دینی ہے۔ میں نے اسی دن وہاں پہ جو میڈیا موجود تھا، میں نے ان سے کہا کہ جس دن 2 جولائی کو مجھے گرفتار کیا تھا، اس دن میں اپنی پارٹی اور اپنے لیڈرز کے ساتھ 100% کھڑا تھا۔ آج میں اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ 1000% کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ رانا صلی اللہ کلہ ہی کافی ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا حال دیکھیں۔ ایک آتا ہے سامنے، وہ جی میں نے 8 دن قید تنہائی کا کیا۔ اب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ 8 دن کی قید تنہائی، اور یہی لوگ سن لیں جڑا سنیا گیا اور بھی تو، اور یہی لوگ سن لیں، یہی لوگ جب برسر اقتدار تھے تو اپنے منہ سے آگ نکالتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو تو ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ دوسرا آتا ہے، یعنی جو گورنر رہا، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا عہدہ کیا ہو سکتا ہے؟
جو گورنر رہا وہ آگے کہتا ہے کہ جی میں 12 دن قید تنہائی میں رہا اور 12 دن کی قید تنہائی کے بعد میں اب پی ٹی آئی خدا حافظ، عمران خان اللہ حافظ، یہ جماعت ہے، یہ جماعت ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ معافی صرف ان کو ملے گی جن کا جرم قابل معافی ہے۔ جن کا جرم قابل معافی نہیں ہے وہ ناک سے لکیریں بھی نکالیں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ مسلم لیگی ساتھیوں، مسلم لیگی ساتھیوں، یہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا اور میاں نواز شریف کی واضح ڈائریکشن ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا ہمارے اوپر بے گناہ کیسز بنائے، لیکن ہم کسی بے گناہ بندے کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کریں گے اور گناہ گار کو کسی قیمت میں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو اب ان سے بندہ کوئی پوچھے کہ اگر تمہیں قید تنہائی اتنی ہی جو ہے وہ مشکل لگتی تھی تو تم 3.5 پونے 4 سال حکومت میں رہے ہو، تم یہ کہہ دیتے کہ جو قید ہوگا وہ ود فیملی جو ہے وہ جیل میں رہے گا، یہ قانون میں ترمیم کر دیتے۔ اس وقت تو تم امریکہ میں جا کے بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا میاں نواز شریف جیل میں ہے، اسے گھر کا کھانا مل رہا ہے، اسے دوائیاں مل رہی ہیں، مجھے تو پتا چلا ہے کہ اس کے کمرے میں اے سی لگ گیا ہے، میں جا کے سب سے پہلا یہ کام کروں گا کہ میں اس کا کھانا بھی بند کروں گا، میڈیسن بند کروں گا اور اس کا کمرے سے اے سی اتاروں گا۔ خود جو ہے وہ اس کی یہ اوقات رہی ہے۔ اب آپ یقین کریں کہ ہمیں خود افسوس ہو رہا ہے، ہمیں خود دکھ ہو رہا ہے۔ اس بندے نے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا زہر گھولا ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان، اچھے بھلے جاب پہ کام کرنے والے نوجوان، وہ نوجوان جو ہیں انہوں نے یہ غلطی کی اور ایسی غلطی کی ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ قابل معافی کے زمرے میں نہیں آتا۔ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، ان کے ماں باپ رو رہے ہیں اور اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بد دعائیں سے یہ پچھلے جو ہے وہ 10-12 دن میں ملی ہیں، ان بد دعاؤں سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور یہ بد دعائیں جو دی جا رہی ہیں ان کے نتیجے میں جو ہے وہ ماں باپ جو ہیں وہ مرے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی گریجویٹ ہے، کوئی ڈبل گریجویٹ ہے، کوئی آئی ٹی فرم میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی اور جاب پہ ہے، کئی لوگوں کے 1.5-2 لاکھ کے جاب ہیں، اور وہ اس فتنے نے پورا 1 سال جو اس نے پرس سے چڑھایا ہوا تھا نا 2 نمبر، اب دیکھ رہے ہیں جب رینجرز نے پکڑا تو دوڑنے لگا۔ اگلے دن آگے سیڑھیاں سپریم کورٹ کی ایسے چڑھ رہا تھا کہ جس میں کبھی اس کو تو چوٹ ہی نہیں لگی۔ یہ جو وہ پرستر لگا کے بیٹھا رہا، یہی کام کرتا رہا، لوگوں کو ٹرینڈ کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، لوگوں کے نفرت کے بیج لوگوں میں بوتا رہا، اور اس کی اس نفرت نے جو ہے وہ ہمیں 9 مئی کا دن دکھایا۔ ہم اس دن کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے شہداء کی فیملیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ شہداء کی فیملیز کو
جب وزیر اعظم نے بلایا تو ایک شہید کی بیٹی نے یہ کہا کہ میرے بابا تو اس ملک اور فیصل آباد میں ناظرین وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یوم تکریم شہدائے پاکستان اور یوم تکبیر پاکستان کے حوالے سے ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں کیپٹن کرنل شیر خان، وہ کیپٹن تھا، نام اس کا کرنل شیر خان تھا، وہ بہادر کہ جب وہ شہید ہوا تو انڈیا کا جرنیل کہہ رہا ہے، انڈیا کا جرنیل، آپ نے سنی ہوگی اس کی ویڈیو، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا رشک آیا کہ یار واہ، یہ ایسا جری جوان، ایسا بہادر جوان اتنی بے باکی سے اور بہادری سے لڑا ہے۔ تو میں نے کہا اپنی فوج سے کہ اسے اتار کے نیچے لے کے آؤ، اسے اتار کے نیچے لے کے آؤ، میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ہمارے وہ شہداء، ہمارے وہ شہداء جن کو ہمارا دشمن بھی سلوٹ کرے، ان کو یہ بدبخت جو ہے وہ ان کی یادگاروں پہ ان کے مجسموں کو توڑیں، ان کو آگ لگائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے مذاکرات کریں۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم شہداء کی فیملی کو کیا جواب دیں گے؟ ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا بالکل سامنا نہیں کر سکتے۔ اور افواج پاکستان کو اس نے یہی نہیں کیا، یہ بات بھی اب جب یہ سارے معاملات کی انکوائریز ہوں گی تو اس فتنے کے ذمے لگے گی۔ میں وقت سے پہلے بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن اس نے آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پہ اس نے آرمی کو تقسیم کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی، اس نے کوشش کی۔ اگر یہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو شاید اس کے غیر ملکی جو آقا ہیں ان کی جو ہے وہ امیدیں باہر آ جاتی۔ اس کے غیر ملکی آقا جو ہے وہ اس کا بڑا دم بھر رہے ہیں، ایک وہ ہے ظلم خلیل حرامزادہ، وہ حرامزادہ جو ہے وہ بڑے ٹویٹ کر رہا ہے، روز ٹویٹ کر رہا ہے، میرے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے غیر ملکی آقا جو ہے جتنی مرضی اب اس کی جو ہے وہ حمایت کریں، اللہ کے فضل سے اس فتنے کو قوم نے شناخت کر لیا ہے، ادراک کر لیا ہے، ہمارے شہداء کی فیملیز نے شناخت کر لیا ہے، ادراک کر لیا ہے۔ اب یہ فتنہ جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میں آپ سب کا، آپ یقین کریں کہ جب ہم یہ 2 دن پہلے پروگرام بنا رہے تھے، ہمیں آپ کے اتنی تعداد میں جو ہے وہ باہر نکلنے کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ آج فیصل آباد باہر نکلا ہے، آج فیصل آباد نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، آج فیصل آباد نے میاں نواز شریف کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، آج فیصل آباد نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، آج فیصل آباد نے اپنے شہداء کے ساتھ، اپنے غازیوں کے ساتھ اور ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ میں آپ سب کا، ایک ایک بزرگ کا، جوان کا، بیٹے کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام پارلیمنٹیرینز اور تنظیم کے عہدیداران جن سب کو میں نے دیکھا ہے، جو سب اپنے حلقوں سے جو ہے وہ ریلیز لے کے آئے ہیں، میں ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو آخری بات سن لیں، آخری بات
देखें, फैसलाबाद में दो वाक़यात हुए। एक, इन्होंने मेरे घर को जलाने की कोशिश की, वहाँ पे आप पहुँच गए। तो जब शेर पहुँच गए तो फिर ये जाली टाइगर जो थे वो भाग गए। एक इन्होंने आईएसआई के दफ्तर पर हमला किया, पथराव किया, आग लगाने का मंसूबा था। उन्होंने अपना दिफा किया और ये कामयाब ना हो सके। आईएसआई हमारी एजेंसी है जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है, फौज से पहले एक फर्स्ट डिफेंस लाइन है, और वो हमारी वो एजेंसी है। उस एजेंसी ने पिछले दिनों दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी कामयाबियां हासिल की हैं कि पूरी कौम को आईएसआई के हर फर्द के ऊपर और उसके इंचार्ज, उसके डायरेक्टर जनरल अंजम नदीम पर और डीजीसी फैसल नसीर पर पूरी कौम को नाज है। पूरी कौम जो है वो उनका शुक्रिया अदा करती है और पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम अभी तमाम पार्लियामेंटेरियंस और उसके साथ आप भी आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम अब आईएसआई फैसलाबाद के दफ्तर जाएंगे। वहाँ पे इन्होंने जो वहाँ पे जो है ये जसारत की थी, हम उनके तज़ारे यकजहती करेंगे और चनाब क्लब चौक में अजहार यकजहती करेंगे और उनको जो है वो गुलदस्ता पेश करेंगे। आप तमाम अहबाब का, मीडिया का, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।